اب جو شخص کوئی چیز لے جائے اور واپس دکاندار کو دے کے گھر والوں کو پسند نہیں آیا، اس وقت اس تاجر کا ایمان دیکھنے والا ہوتا ہے کہ دل پہ کتنا جبر کر کے واپس لیتا ہے. لیکن جنت کا سودا میں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ جنت کا سودا ہو رہا ہے پھر کوئی مشکل نہیں. ہمارے یہاں اسپیزر مارکیٹ میں ایک دکاندار تابعی بھی ہیں، وہی چیزوں پر کشیدہ کاری کا کام کرتے ہیں، مطلب پرس پر، جوتوں پر، پتہ نہیں مختلف چیزوں پر. ایک شخص غالباً دال بندین سے آیا تھا، نشکی سے، اس علاقے سے آیا تھا، اس کو آرڈر دے گیا اور 70,000 روپے کا آرڈر دیا اور 30,000 روپے بیانہ دیا. کہا پھر جب مال ایک ہفتے کے بعد تیار ہوگا میں آ کر 40,000 دے دوں گا اور یہ چیز لے جاؤں گا. اسے تیار کیا، ہفتے کے بعد 7 مہینے تک وہ شخص نہیں آیا. اب اس کا پیسہ بھی بند ہو گیا، حیران ہے، اس کو بھیج دو بھی حیران. اب شخص کے تیار کیا، اس نے بیان دیا، میرا بھی پیسہ اسی میں رک گیا. 7 مہینے کے بعد وہ شخص آیا کہ جی میں نے آپ کو آرڈر دیا تھا 70,000 روپے کا. کہاں بھی خدا کے مجھے اتنی دیر کر دی. کہا بس وہ پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا، آپ میری 30,000 واپس کر دیں اور مال رکھ لیں. 7 مہینے انتظار، اس کے پیسے بند رہے. کتنا بڑا امتحان ہے. اب 7 مہینے کے بعد آ رہی کہ میری 30,000 واپس کر دیں، مال آپ کا. اس نے کہا صبر، میں یہ مسئلہ قاضی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں. اتفاقاً میں مسجد میں تو ہوا ہے، قاضی صاحب ایسا مسئلہ ہوا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ ایک جنت کا سودا ہو رہا ہے، اس موقع پر آپ جنت کمائیں، چھوڑ دو پیسوں کو. 30,000 روپے اس کو دے دو، مال رکھ لو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ مال آپ کا اچھے قیمت پر فوراً فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہو. اس نے کہا بس قاضی صاحب نے کیا، اس کو 30,000 روپے دے دیا، بات ختم ہو گئی. 3 دن کے بعد وہ شخص واپس آیا. اس نے کہا پہلے تو بندوبست نہیں تھا، آپ ایک ساتھی کے ہاں بندوبست ہو گیا، آپ کو مال دے دیں. اس نے کہا تو 7 مہینے میں قیمت تبدیل ہو گیا ہے. اچھا اب کیا بنتے؟ اس نے کہا 1,20,000 روپیہ بنتا ہے اس کا قیمت. اب 70,000 کی بات ختم ہو گئی، میرے اور آپ کی بات ختم ہو گئی. اصل 900 ہے، اب وہ مہنگی ہو گئی. اس نے کہا چلو 1,20,000 دے دو، وہ مان لے. اللہ ایمان کو دیکھتے ہیں، اللہ ایمان کو دیکھتے. کتنا مضبوط ایمان ہے کہ جنت کا آپ کو دنیا بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی. اگر کوئی صفت تقویٰ سے آراستہ ہو کر یہ معاملہ کرے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو کسی ایک صحابی نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جا کر مدینے کی بازار میں دکان کھول لی، بیٹھ گیا، صرف اس انتظار میں کہ کوئی چیز مجھ سے کوئی لے جائے، واپس لے آئے، اب میں اس سے خندہ پیشانی سے لے لوں. سال گزرا، کوئی نہیں آیا. ایسا سال کے بعد واپس آیا، سال کے بعد. اور اس نے کہا یہ چیز میں لے گیا تھا، گھر میں پسند نہیں آیا، واپس کر دے. اللہ، اس نے جو اس کا استقبال کیا، اس کو بٹھایا. اس وقت جو سوغات تھے، جیسے ہمارے آج کل چائے شربت ہوتی، اس وقت جو بھی تھا اس کو پیش کیا. اس نے کہا بھائی میں چیز واپس کر رہا ہوں اور آپ اتنے قدر اور اتنی عزت دے رہے. کہتے آپ کیا جانے اللہ کے بندے، آپ مجھے جنت کا مالک بنا رہے ہو.
آپ مجھے جنت کا مالک بنا رہے ہو، میں آپ کی قدر نہ کروں، آپ کو عزت نہ دوں؟ میں تو 1 سال سے آپ کے انتظار میں تھا، اور اسے وہ چیز لے کر رکھ لی، اب دکان بند کر لی۔ کسی نے کہا کیا کسی بس ہو گئی، جنت کی سودا ہو گئی، اب آگے میں نے دنیا کے لیے کاروبار نہیں کھولا تھا، میں نے کہا تھا کہ جنت کا مالک بن جاؤ۔ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان بنائے کہ بھئی ہماری ایک ایک چیز میں جنت ہے، بظاہر دنیا کا کاروبار ہے، یہاں بھی ایک ایک چیز میں ہماری جنت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر بہت سخت معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں سبحان اللہ جس کو پتہ چلے کہ یار اتنی آسانی کے ساتھ اتنے چھوٹے عمل پہ جنت مل رہی ہے، لیکن اس ٹائم تاجر کا ایمان بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔